بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں جابز آئی ہیں ان کے لیے ان کا کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، کتنی پوسٹیں ہیں، کس طرح سے اپلائی کی جا سکتی ہے، کون ایلیجیبل ہے۔ اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے ان کی ایج لمٹ کیا ہے، اس کے بعد پلیس آف پوسٹنگ کیا ہے اور ان کے لیے جو کرائٹیریا ہے، کوالیفیکیشن کرائٹیریا ان کا کیا ہے۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے اگر ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کی بات کریں تو یہ جو پوسٹ آپ کی ہوگی یہ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ پلاننگ مانیٹرنگ ایولیوشن اینڈ پبلسٹی لاہور، ٹھیک ہے۔ کچھ پوسٹیں یہاں پہ ان کے لیے ریزرو کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جو آفیسز لاہور میں ہیں ان کے لیے، کچھ اس کے بعد راولپنڈی اور ملتان میں۔ نیکسٹ ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ پوسٹ کون سی ہے اور کہاں کہاں پہ اس کو ریزرو کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہے۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی 3 پوسٹیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل مطلب 3 ویکنسیز ہیں، ٹھیک۔ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ماسٹر ڈگری فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جنہوں نے کی ہے۔ اسپیسیفیکیشن یا اسپیشلٹی ہو وہ کمپیوٹر سائنس میں ہو یا آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ہو۔ اس کے بعد اگر بی سی ایس کسی کا ہو، ٹھیک ہے، وہ کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے۔ 2 ایئر جو ہے آپ لوگوں کی کم سے کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ، آئی ٹی یا سسٹم انالیسس، کمپیوٹر پروگرامنگ اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک چیز تو ہو گئی ہے، پھر وہ سرٹیفائڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو بھی ہوں گے ان کو پریفر کریں گے۔ فرینڈز، نیکسٹ جو ایج لمٹ ہے وہ 23 to 30 ایئرس ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے پلیس آف پوسٹنگ کی ہے، جو سی ایف فارسٹ پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ ایولیوشن کا آفس ہے وہاں پہ ایک پوسٹنگ ہوگی، ایک پوسٹ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے ملتان اور تیسری جو راولپنڈی سرکل ہے اس کے لیے ریزرو کی گئی ہے۔ جو بی پی ایس 17 اینول انکریمنٹس بھی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، جو سالانہ جو بھی انکریمنٹ ہوتی ہے اور دیگر جو انکریزز ہوں گے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ ٹی ڈی اے بھی آپ کو ایڈمیسیبل ہوگا، وہ بھی رول کے اکارڈنگ ہی۔ سیکنڈ نمبر پہ کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ ہے، اس کی جو پوسٹیں ہیں ٹوٹل وہ 4 ہیں، یعنی 4 ویکینٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے بیچلر ڈگری جو ہے ان کو ریکوائرڈ ہے، وہ بھی 2nd ڈویژن کے ساتھ 4 منتھس کا جنہوں نے کمپیوٹر کورس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ اور جن کا بی سی ایس ہے یعنی بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کی جو ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو منیمم جو ٹائپنگ ان کو ریکوائرڈ ہے یہاں پہ 40 ورڈ پر منٹس ٹائپنگ اسپیڈ جو ہے ان کو ریکوائرڈ ہے۔ ایج لمٹ 22 to 28 ایئرس، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہی جو آپ کو پے اینڈ الاؤنسز اور وغیرہ ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہی الاٹ ہوں گے۔ یہاں پہ جو ہے سی سی ایف پی ایم اینڈ ای، ٹھیک ہے، چیف کنزرویٹر آف فارسٹ پلاننگ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن کا جو آفس ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک جو ہے ویکنسی یہاں پہ الاٹ کی گئی ہے، ریزرو کی گئی ہے۔ دوسری ملتان کے لیے ہے اور تیسری جو ہے راولپنڈی سرکل کے لیے الاٹ کی گئی ہے۔ نیکسٹ جو پوسٹ ہے وہ چوکیدار کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہی پوسٹ ہے اور کوالیفیکیشن اس کے لیے پرائمری ریکوائرڈ ہے اور 18 to 25 ایئرس کی جو ہے ایج لمٹ ہے۔ اس کی بھی یہی پے اینڈ الاؤنسز جو ہے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہی ہوں گے، اور یہ جو پوسٹ ہے یہ صرف لاہور کے لیے ہے۔ اس کے بعد نیب قاصد کی ہے جو پوسٹیں ہمارے سامنے جو شو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیب قاصد بی پی ایس 1 ہے، 4 ویکنسی ہیں، پرائمری کوالیفیکیشن ہے 18 to 25 ایئر، اور اس کے بھی ایسی ہی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق جو بھی پے اینڈ الاؤنسز ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ یہاں جو پوسٹ ہے یہ ڈی ایف او کا جو دفتر ہے، ٹھیک ہے، ڈویژنل فارسٹ آفیسر DWPS یعنی ڈیولپمنٹ ورکنگ پلانز کا جو آفس ہے لاہور میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر ڈی ایف او کا جو دفتر ہے راولپنڈی میں اور پنڈی میں ملتان میں، تو یہ ان آفس کے لیے ان کو ریکوائرڈ ہیں۔ یہاں پہ جو سویپر کی پوسٹیں ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے 2 ویکنسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ کوالیفیکیشن لیٹریٹ ہے اور 18 to 25، اور سیم اس طرح یہاں بھی ان کا بھی یہی پروسیجر ہے۔ یہ تو ہو گیا ہے وہ بات جو ہم نے پوسٹیں یہاں پہ پڑھ لی، کون کون سی پوسٹیں ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔
اس کے ساتھ جو میل ایج ریلیکسیشن جو ہے میل کینڈیڈیٹس کے لیے 5 ایئرس کا ہے، اور فیمیل کینڈیڈیٹس جو ہوں گی ان کو 8 ایئرس کا جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے گی ہے۔ جو آپ کو اپر ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے وہ جو SNGD کی نوٹیفیکیشن ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ریکروٹمنٹ ہے وہ فلی کانٹریکٹڈ بیس پہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو پروجیکٹ جب تک چل رہا ہے تو تب تک آپ کی پوسٹ جو ہے وہاں پہ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو بھی آپ کی ڈگریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ریلیونٹ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہوں گے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈومیسائلز، پھر اس کے بعد جو CNIC ہے، اس کے بعد 2 فوٹوگرافس، ٹھیک ہے، اس کے بعد CV، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اٹیچ کرنا ہے۔ CV ود ریٹن اپلیکیشن اس ایڈریس پہ آپ لوگوں نے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ آفس آف دا کنزرویٹر آف فارسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ورکنگ پلان سرکل، پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ، راوی روڈ، لاہور، ٹھیک ہے۔ اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے جو ریٹن اپلیکیشن آپ کی ہوگی وہ اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کا وہ ہے 3 مارچ 2022۔ جی تو دوستو یہ تو کام آپ کا ہو گیا جہاں تک اپلائی کا آپ لوگوں نے کر لے۔ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوں، جب آپ انویلپ میں ان کو بھیج رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اپنے پوسٹ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ایک کارنر پہ لازمی مینشن کیا کریں، تاکہ ان سے پتہ چلے کہ یہ کوئی کینڈیڈیٹس ہے اپلائی کے لیے، ان کی جو انویلپ آئی ہے یا جو ڈاکس ہمیں ریسیو ہو رہی ہے تو وہ اس پرپز کے لیے ہو رہی ہے۔ بعد جو انکمپلیٹ یا آفٹر دا ڈیٹ آف ڈیو ڈیٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انکمپلیٹ اور ڈیو ڈیٹ کے بعد جو اپلیکیشن ریسیوڈ ہوں گی وہ سیدھا ریجیکٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو آپ لوگوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں۔ اس کے بعد نو TAD، ٹھیک ہے، کوئی TAD آپ لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو اتھارٹی ہے وہ کمی بیشی اشتہار میں لا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے یہ اپرچونٹی بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی جو ریگولر جاب ہے یا یہ جو کنٹریکچول پوسٹ ہے یہ پرماننٹ ہو جائیں گی، ایسا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں سوچنا۔ یہ پروجیکٹ کا ایک پیریڈ ہوگا، پروجیکٹ کا ٹائم ختم ہوگا تو اٹس مین یہ پوسٹ جو ہے فرنشڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فردر مور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دفتر کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہیے تاکہ جو بھی معلومات ہو وہ آپ سے شیئر کر سکیں۔ اس کے بعد فرینڈز کنٹیکٹ انفارمیشن ان کی ہے نیچے، کوئی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو تو وہ دیے گئے کنٹیکٹ نمبر کے اوپر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہو تو وہ آپ یہاں سے ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔